بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHP TV اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP TV کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 8000 صحابہ کی 21ویں ایپیسوڈ کہ جس کا ٹائٹل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میسیج کیا اور نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کا کیا رپلائی کیا، کیا جواب دیا۔ تو سب سے پہلے ہم نجاشی کا تعارف کرواتے چلیں۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ نجاشی تھا اور حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی بادشاہ کہتے تھے، جیسے کہ کسریٰ کا بادشاہ جو ہوتا اس کو سہ فہرش کا لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے نجاشی لقب کی وجہ سے ہی مشہور ہو گئے اور نجاشی بادشاہ ہی مشہور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا میسیج کیا؟ تو معزز دوستو، ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو خط لکھے اور ان کے پاس قاصد بھیجے۔ آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ بادشاہوں کو میسیج بھیج رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں، جو آپ خط بھیج رہے ہیں، اور بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ وہی خط پڑھتے ہیں جس خط پر مہر لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی انگوٹھی کی شکل میں، اور وہ چاندی کی انگوٹھی تھی، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ لکھوایا، اور یہی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کا کام کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خط لکھے ہوئے تھے ان تمام کے اوپر یہ مہر لگوا دی، اور حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس پیغام لے کر، میسیج لے کر، خط لے کر بھیج دیا۔ اہم بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خط کے اندر، اس میسیج کے اندر، اس پیغام کے اندر کیا لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے اوصاف یہ ہیں: الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں۔ اللہ کی روح اور اس کے کلمے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی روح اور اس کے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، بغیر کسی اسباب کے۔ یہ روح کا معنی ہے اور اللہ کے کلمہ کا یہی معنی ہے۔ جس کو خدا نے مریم بطول طیبہ حسینہ کی طرف بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی روح سے پیدا کیا، اور انہیں اسی طرح پیدا کیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اور ان میں روح پھونکی تھی۔ اور اے نجاشی بادشاہ، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دیتا ہوں، اور میں نے تیرے پاس اپنے چچا کے بیٹے جعفر کو اور ان کے ساتھ اور مسلمانوں کو بھیجا ہے، پس تو تکبر کو چھوڑ دے اور میری نصیحتیں مان لے، اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تھا، خط تھا، پیغام تھا۔ اب نجاشی نے کیا رپلائی کیا، کیا خط کا جواب دیا، آپ کے پیغام کا کیا جواب دیا؟
نجاشی بادشاہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کا یہ جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمت ہو وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت کی۔ اما بعد، میرے پاس خط آپ کا پہنچا جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت بیان فرمائی ہے۔ قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، جو کچھ حال عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اس سے ایک سفروک کے برابر بھی زیادہ نہیں۔ اب سفروک کیا بلا ہے اس کو سمجھ لیں۔ سفروک چھوارے کے اوپر کے چھلکے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے فرمانے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے اس پیغام کو سمجھ لیا جو آپ نے ہمیں بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کو اپنا مقرب بنایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے صادق اور مصدوق رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچا کے بیٹے سے بیعت کی، اور میں ان کے ہاتھ پر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمان ہو گیا جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارما بن اسحم کو بھیجا ہے۔ میں صرف اپنی ہی جان پر اختیار رکھتا ہوں، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا، پیغام میں یہ بھیجا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اطاعت کو قبول کر لیا۔ نجاشی بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حضرت ارما بن اسحمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ نجاشی نے اپنے اس بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور ان کے ساتھ 60 آدمی بھی بھیجے۔ نجاشی کا بیٹا اور یہ 60 آدمی جب حبشہ سے چلے تو دریا میں یہ کشتی پر سوار ہوئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں درمیان میں پہنچی تو وہ کشتی وہاں پر غرق ہو گئی، اور سب لوگ وہاں پر غرق ہو گئے، جن میں نجاشی کا بیٹا حضرت ارما یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔